آپ جب وضو کرتے ہیں اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے حلق میں پانی اندر بھی کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مستقبل کے ہونہار بچوں، سب سے پہلے اس اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جس اللہ رب العزت نے ہم تمام کے تمام بنین و انسانوں کو پیدا کیا، بعدہ پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بے بس جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار ان گنت نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجتے رہے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ، آمینہ کا لال، عبداللہ کا لاڈلہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی پر لاکھوں درود و درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی 2 حدیث بھی پڑھی ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اسی قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا۔ وقت مقررہ پر اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، اپنی باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں خطبہ ہونا ہے، چاہے کوئی بھی مولوی صاحب آئے تقریر کرے، خصوصاً مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، کمیٹی ہیں، مخصوص لوگ ہیں، آپ خطبہ سے پہلے مسجد آ کر کے آپ مائک ٹھیک کر لیں میرے بھائی۔ اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، چونکہ ایک مقرر، ایک خطیب کو بولنے میں بہت دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بھی حضرات ہمارے پاس خطبہ دینے آئیں گے تو وہ ضرور روزہ رکھتے ہوئے ہوں گے۔ اب روزہ رکھ کر کے اگر اس طرح مائک کی آواز ہو اور اگر کوئی خطبہ کرے تو بڑی پریشانی، دقت کی بات ہے۔ اس لیے آپ آئندہ جمعہ آپ پہلے ہی مائک کو اور لاؤڈ اسپیکر کو آپ ٹھیک کر لیں، صحیح کر لیں، چیک چاک کر لیں اور ٹھیک کر لیں، آپ اس کی آواز کو بہتر کر لیں تاکہ کسی بھی مولوی صاحب کو خطبہ دینے میں پریشانی نہ ہو۔ بہرحال ہم اور آپ جس مہینہ سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ مہینہ ایک نہایت ہی بابرکت، عظیم، مبارک اور فضیلت والا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہم اور آپ بہت ساری عبادات انجام دیتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، کوئی بھی عبادات انجام دینے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ اخلاص ہے۔ یعنی جو بھی عبادات آپ انجام دے رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ جو بھی عبادات انجام دے رہے ہیں وہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ عبادات خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر
جب وہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کا آغاز اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس حدیث کو لاتے ہیں. راوی حدیث مشہور صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی دار و مدار اور اعمال کی جڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیت ہے. نیتوں پر ہے. بندہ جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو وہی حاصل ہوتا ہے. تو یقیناً جب ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے سے پہلے کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ نیت. شرط کیا ہے؟ اخلاص شرط ہے. سب سے پہلے آپ کو روزہ رکھنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہوگا. اچھا، روزہ کسے کرنا؟ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. جب ایک بندہ روزہ میں رہتا ہے تو اس کے لیے جو چیز حلال ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کھانا حلال ہے کیا حرام ہے؟ کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے ہمارے لیے؟ جائز نہیں ہے ہمارے لیے. اچھا، ہماری بیویاں ہم نے شادی کر کے لایا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے الحمدللہ. لیکن روزے کی حالت میں ہمارے لیے وہ بھی حرام. تو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام، اسی کا نام روزہ ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا. سورہ بقرہ کے اندر آپ اس آیت کی جب تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور روزے رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئیے قرآن کریم کی وہ آیت سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اے مومنو، ہم نے تم پر یہ روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے کی جو امتی تھی ان پر بھی ہم روزے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ. میرے بھائیوں، اس آیت سے معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنے نبی آئے تھے دنیا کے اندر ہر نبی کی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 6 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے اور 6 مہینے افطاری کیا کرتے تھے. یعنی ان پر سال میں 12 مہینوں میں 6 مہینے روزے فرض کیے گئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 6 مہینے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے افطاری کیا کرتے تھے. آج ہم پر 1 مہینہ کے روزے فرض کیے گئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ 1 مہینہ کے روزے ہمیں رکھنا ہوگا، 1 مہینہ پیٹ میں بھوک اور پیاس کو برداشت سے کرنا ہوگا. یہ ہم کرتے ہیں. اور وہ قوم 6 مہینے روزہ رکھتے تھی اور 6 مہینے افطاری کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم 11 مہینہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن 1 مہینے ہم روزہ رکھنے کے لیے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے لیے ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ روزے کیوں فرض ہیں. اب 1 مہینہ ہمارے پاس جو یہ روزہ ہے ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بیمار ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، ہم بہانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لعلکم تتقون، اے لوگوں تم 1 مہینے کے روزے رکھ کر کے تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک آدمی برائی کا عادی ہے، ایک آدمی عام دنوں میں برائی کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا انہوں نے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اے لوگوں تاکہ تم تقوی تم ڈرنے والا بن جاؤ، تم تقوی والا بن جاؤ. اللہ نے قرآن کے اندر ایک دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتا ہے اور اپنی نفس کو برائیوں سے روکتے رہتا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا، برائیوں سے ہم کنٹرول آ جاتے ہیں.
ایک آدمی روزہ رکھا ہے، نفس برائی کی طرف لپیٹ رہی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ہم برائی کی طرف جائیں، برائی کریں، لیکن اس کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں تو روزہ میں ہوں، میں تو روزہ رکھا ہوں، اس کے اندر وہ خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو روزے کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری قرآن آیات بھی موجود ہیں اور بہت ساری احادیث رسول بھی موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں، ہم ثواب کی نیت کے ساتھ پورے رمضان المبارک ایک مہینے کے ہم روزے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے سابقہ گناہ، ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے آپ روزہ رکھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے سابقہ گناہ، ان کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں لیکن کبائر کو نہیں میرا بھائی، کبیرہ گناہ کے لیے دعا شرط ہے، جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ ہاں اگر آپ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ کبائر گناہ کیے ہیں تو اس رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، آپ روئے، آپ گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آپ سر جھکائے، پیشانی جھکائے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بخش دے گا۔ اچھا آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ رمضان المبارک کی جو مہینہ کی فضیلت ہے، آپ اس فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور میرے نبی فرماتے ہیں جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینہ کی کیا فضیلت ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اندر جنتوں کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، جہنموں کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مردود شیاطین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ شرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قید و بند میں لے لیتا ہے تاکہ میرے بندوں کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے، میرے بندوں کو وہ بہکا نہ سکے، روزے کی حالت میں میرے بندوں کو برائی کی طرف لے نہ جا سکے، میرے بندوں کو وہ وسوسہ میں ڈال نہ سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مردود شیاطین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہکانے والے شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے اور اپنی پکڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اس مہینہ سے بھی روزہ کی فرضیت کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اس مہینہ کی کیا ایسی فضیلت ہے اور کتنی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی جکڑ دیتا ہے، شیطان کو بھی اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزہ ہم ثواب کی نیت سے رکھیں۔ اچھا آئیے روزے داروں کے لیے بہت بڑی خصوصیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ کیا ہے؟ باب الریان۔ کیا نام ہوگا؟ باب الریان۔ اور اے روزہ رکھنے والوں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو فکر نہیں کرنا ہے۔ آپ دنیا میں بھوک برداشت کر رہے ہیں نا، آپ دنیا میں پیاس برداشت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پانی ہے، آپ اگر چاہتے تو آپ پی بھی سکتے ہیں، آپ کے سامنے کھانا ہے، اگر آپ چاہتے تو کھا بھی سکتے ہیں، آپ جب وضو کرتے ہیں اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے حلق میں پانی اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ وضو کرتے وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا گلا سے پانی ایک گھونٹ بھی پار نہ ہو جائے۔ آپ کے اندر اس چیز کی ڈر ہے کہ میں روزہ میں ہوں، آپ کے اندر اس چیز کی خوف ہے کہ میں روزہ میں ہوں، آپ ایک گھونٹ پانی گلا میں حلق میں پار کرنے کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمام کے تمام لوگ اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے، تمام کے تمام روزے دار اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازہ کو بند کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور کہے گا کہ اے بے روزے دارو آج تمہارے لیے کوئی انٹری نہیں ہے، اے بے روزے دارو آج تم انٹری نہیں مار سکتے ہو، اے بے روزے دارو آج تم اس دروازہ میں باب الریان میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، اس دروازہ میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اگر آپ دنیا کے اندر بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، آپ پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اگر آپ پورے رمضان المبارک مہینہ کیا پر روزہ رکھ رہے ہیں، اے میرے بھائی، تو کل قیامت کے دن آپ کو خوش نصیب میں ہوں گے کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف روزے داروں کے لیے وہ دروازہ خاص ہوگا، وہ دروازہ آپ کے لیے خاص ہوگا، اور بے روزے دار اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جب تمام کے تمام روزے دار اس دروازہ میں داخل ہوں گے تو کل قیامت کے دن بے روزے دار کو افسوس ہوگی کہ کاش میں دنیا کے اندر روزہ رکھ لیا کرتا، کاش میں بھی دنیا کے اندر روزہ رکھ لیتا، اے اللہ اگر میں دنیا کے اندر روزہ رکھتا تو آج میں بھی اس دروازہ میں داخل ہو سکتا، آج میں بھی اس دروازہ میں انٹری مار سکتا تھا۔ کل قیامت کے دن وہ بے روزہ دار افسوس کرے گا میرے بھائی، اور وہ کہے گا کہ ہے افسوس میں بھی دنیا کے اندر روزہ رکھا۔ آج روزہ سے ہم پیچھے بھاگتے ہیں، روزہ ہم رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو اس مہینہ کی فضیلت معلوم ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم مقدس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جس مہینہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور جس مہینہ میں ہم روزے رکھنے کے لیے اور چند پیسے کمانے کے لیے ہم روزہ کو ترک کر دیتے ہیں، روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارا پیٹ کہاں سے چلے گا، ہمارے پریوار ہماری فیملی کا پیٹ کہاں سے چلے گا، بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے، بیوی پریوار کو بھی تو دیکھنا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمانے کے لیے 11 مہینہ دیا ہے، اللہ نے آپ کے پاس 11 مہینہ وقت ہے، ٹائم ہے، آپ 11 مہینہ کمائیے، کھائیے پیئیے، لیکن ایک مہینہ آپ روزہ رکھیے اور ایک مہینہ آپ عبادت انجام دیجئے، ایک مہینہ کم سے کم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ میرے بھائی، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینہ میں میں نے قرآن کریم کو بھی نازل کیا، جس مہینہ میں میں نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہے ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینہ میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن آج ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا روزہ رکھیں۔ کتنے ایسے لوگ جو گزشتہ سال ہمارے گاؤں کے اندر تھے لیکن آج وہ دنیا میں نہیں، آج ان کی قسمت میں روزہ نہیں ہے رکھا، آج ان کو یہ وقت دوبارہ نہیں ملا کہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس مہینہ میں روزہ رکھے۔ آپ زندہ ہیں، آپ کو یہ مہینہ ملا ہے، آپ خوش نصیب ہیں، آپ قابل تعریف ہیں، لائق تحسین آپ ہیں، آپ اس مہینہ کے روزہ رکھیں اور بھرپور اس مہینہ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دیں، چاہے وہ تراویح میں ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ وتر کی نماز ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، آپ اس مہینہ میں خوب پڑھیں اور خوب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سنیں، آپ تراویح کی نماز میں آپ امام صاحب کے پیچھے لمبی لمبی قرات سنیں، آپ امام صاحب کے پیچھے قرآن کی تلاوت سننے کی کوشش کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بس عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد سے بھاگ جاتے ہیں میرے بھائی، اور ہمارے ہی گاؤں کی بات نہیں بلکہ ہمارے چند علاقہ کا بھی دورہ ہوا، میں نے وہاں بھی دیکھا کہ بہت سارے ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ، ہمارے کتنے ایسے نوجوان طبقے کے لوگ جو موبائل میں اپنا وقت کو لگانے کے لیے اور موبائلوں کے چکروں میں اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں فیس بک انٹرنیٹ کے چکر میں وہ اس عبادت سے محروم رہتے ہیں اور وہ تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہوگا تراویح کی نماز کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اے عائشہ، اللہ کے رسول تراویح کی نماز کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ عائشہ نے جواب دیا، اے لوگو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 11
11 रकात से ज़ायद तरावी की नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तहज्जुद की नमाज ही हकीकत में तरावी की नमाज है। अल्लाह के रसूल चाहे वो तरावी की नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 11 रकात ही पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, आज हम इस इबादत से महरूम, हमेशा की नमाज पढ़ करके मस्जिदों को खाली कर देते हैं, भागते हैं, मोबाइलों के पीछे हम चले जाते हैं। आपको मालूम होगा अल्लाह के रसूल जब तरावी की नमाज और वितर की नमाज अल्लाह के रसूल जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो कितनी लंबी लंबी क़राअतें क्या करते थे। अल्लाह के रसूल इतनी लंबी लंबी क़राअत करते थे, आपके पैर से भरम आ जाया करता था। हाय मेरे नबी पर कुर्बान जाए वो नबी जिसको अल्लाह ने जन्नती कहा था। ऐ नबी आप तो जन्नती है, ऐ नबी आप रहमतुल लिल आलमीन है। बावजूद के जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, आप तहज्जुद गुजार थे, आप इतनी लंबी क़राअतें करते थे, आपके पैर से भरम आ जाया करता था। आयशा नबी को देखती थी, देखने के बाद कहती थी ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर आप इतनी लंबी लंबी क़राअत करते हैं, ऐ मेरे शौहर क्या है। आयशा को नबी जवाब देते थे ऐ आयशा अफला अकून अब्दन शकूरा, ऐ आयशा अफला अकून अब्दन शकूरा, ऐ मेरी बीवी, ऐ आयशा कि मैं लंबी लंबी क़राअतें करके मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार ना बन जाऊं, मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे। वो नबी जिसको अल्लाह ने जन्नती कहा था, बावजूद आज हम और आप कौन सा खैब के मूली है। हम रोजा नहीं रखते, तरावी नहीं पढ़ते, हम तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते, हम अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी नहीं मांगते। आज हम कौन सा खैब। जब वो नबी लंबी लंबी क़राअत क्या करते थे और वो नबी अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगा करते थे। मेरे भाई, आज हमारे पास अब भी वक्त है कि हम इस महीना में हम खूब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, हम इस महीना में खूब हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें, हम रोए गिड़गिड़ाए, अय अल्लाह, अय पाक परवरदिगार आलम, हमने अपनी नफ्सों में गुनाह किया है, अय अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा, अय अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदा, खताकार बंदा, अय अल्लाह आज तेरा दरबार में खड़ा है, अय अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे बख्श दे। इस महीना में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत क्या करें। मेरे भाई, हमारे पास वक्त है, काहे हम फालतू अपना वक्त को ज़ाय बर्बाद ना करें, हम इधर उधर अपना वक्त को हम ज़ाय बर्बाद ना करें। अच्छा, एक और चीज़ है सहरी। अच्छा सहरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सहरी करना क्या ज़रूरी है कि नहीं है। मेरे भाइयों, सहरी करने में बरकत है, सहरी करने में बरकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है, बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सहूरि बरकतन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तसहरु, तुम सहरी करो, तुम सहरी खाओ, खूब खाओ सहरी, फ़इन्ना फ़िस्सहूरि बरकतन, इसलिए कि सहरी करने में क्या है, बरकत है। सहरी करोगे तो बरकत है, इसीलिए हम सहरी करें और हम यकीनन सहरी करने में बरकत है। अच्छा, एक और चीज़ है आपके सामने, और एक चीज़ मुझे सुनने में आया है, बहुत सारे लोग रोज़ा रख करके गुल इस्तेमाल करते हैं। और किसी साहब ने मुझे ये भी पूछा कि मौलवी साहब गुल इस्तेमाल करना किस तरह है, रोज़ा रख करके गुल इस्तेमाल करना सही है कि नहीं है। अब देखें मेरे भाई, आप अपने नफ्स में झाँक करके देखें, मैं बहुत बड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा मौलवी आपके सामने हूँ और मैं उधर तो जा नहीं सकता, लेकिन चूँकि हमारे अब्दुल अजीज अल हक्कानी रहमहुल्लाह जिस वक्त जिंदा थे, दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब के गुनाहों खत्म लगिशात को बाल बाल मग़फ़िरत फरमा और अल्लाह तबारक व तआला मौलाना मौसूद को हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, उनके पास भी ये फतवा बहुत मरतबा जा चुका था और आपसे बहुत सारे साहिब ने सवाल कर चुका था। और एक मरतबा मैंने भी जब किसी सफ़र में थे, मैंने पूछा था कि शेख इस तरह मसला है, बहुत सारे लोग फूल इस्तेमाल करते हैं रोज़े की हालत में, बस इसी चीज़ को बयान करके मैं अपनी जगह लूँगा। तो शेख साहब ने यही कहा था कि रोज़ा रख करके फूल कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई शख्स रोज़ा रख करके फूल इस्तेमाल करे तो उसका रोज़ा नहीं होगा। मेरे भाई, ये मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी रहमहुल्लाह का यही फतवा है और आप यही फतवा लगाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग गुल का इस्तेमाल करते हैं रोज़े की हालत में, क्योंकि ये एक नशा करने वाली चीज़ है। और आपका एक सवाल हो सकता है कि मौलवी साहब हम तो गुल का आदि है, नशा नहीं होता है, लेकिन आप उस शख्स को गुल दे दें जो गुल कभी इस्तेमाल नहीं किया है, जाहिर सी बात है उसके अंदर वो नशा आ जाएगी उसके अंदर। तो ये नशा करने वाली चीज़, हर नशा करने वाली चीज़ चाहे उसकी थोड़ी मिकदार इस्तेमाल क्यों ना की जाए, वो हराम है और वो नशा है। कुल्लु मुस्किरिन खमरिन व कुल्लु खमरिन
حرام, ہر نشہ کرنے والی چیز خمر ہے, اور ہر خمر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے, حرام ہے. میرے بھائیو تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ, اور لیلۃ القدر کی فضیلت ہے, اس طرح بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے العالمین, اے پاک پروردگار عالم رب العالمین, ہم سبوں کو اے اللہ ان کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے تو مجھے عمل کی توفیق دے. آمین.